کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ القرآن حجت لک او علیک، یا آپ کا ساتھ ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا، ایک چیز ہوگی۔ میں اور آپ اپنے آپ سے ابھی ذرا رکے ایک سیکنڈ کے لیے سوال کریں، کیا میری جو کرنٹ اسپریچول اسٹیٹ ہے، کیا قرآن میرے ساتھ ہوگا یا خلاف ہوگا اگر مجھے آج رات موت آ جاتی ہے تو؟ اللہ مستعان، کیونکہ یہ قرآن ہے، واللہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو گراتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن ساتھ پڑھیں، آپ یقین جانیں یو ول فیل امیزڈ، یو ول فیل آؤٹ آف دس ورلڈ، آپ کا ایمان ایسے بوسٹ اسٹیرائڈ پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ففتھ پوائنٹ از چوز یور فرینڈز وائزلی، اپنے اچھے دوست چوز کریں، ڈونٹ بی فرام دوز جو کہ ویک ہوں، اور برے دوستوں میں آپ ایک کول ایسوسیشن رکھنے کے لیے برے دوستوں میں رہیں اور اپنے دین کو برباد کر دیں۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک شخص تھا جو کہ کافر تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے پاس جاتے ہیں جو کہ کلمہ گو ہو، مطلب اس کے پاس آئیں گے، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو پھر تمہاری دعوت قبول کریں گے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی دعوت قبول کی، لیکن سنس شروع کے ٹائم کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لیتے ہو ایز اے دعویٰ کہ شاید اسی وجہ سے کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں قریب آ جائے، تو نے کہا اللہ کے نبی تمہارے گھر آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پوچھا تم کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے۔ تو اس کا ایک بہت برا دوست تھا امیہ بن خلف، وہ بھی کافر تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تمہیں کلمہ پڑھ لیا اور تم ولعاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے ان کو ایسے راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، ان کو کرٹسی کی طرف سے کہیں وہ میرے گھر آئیں اور وہ واپس مڑ کے نہ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے، اگر تم ہماری کمپنی میں رہنا چاہتے ہو تو ایک برا فعل اس نے بتایا اور کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے کہا کہ تم جا کے اسپٹ کرو، استغفر اللہ۔ اسے تو رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کہا محمد کے چہرے پہ جا کے تم ایسا کام کرو۔ تو since he wanted to be in that company and that cool association، وہ ڈرپوک تھا تو اس نے استغفر اللہ ایسا ہی کام کیا۔ تب انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنایا، اور پھر جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے اور کہا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ شخص امیہ بن خلف کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتا، اسلام قبول کر لیتا اور میں اللہ کے رسول کا ساتھی ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ امیہ بن خلف کے بارے میں کہے گا، اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ there will be billions of عقبہ بن ابی معیط saying this to billions and billions of امیہ بن خلف۔ آپ دیکھیں کہیں آپ تو ایسے نہیں کر رہے کہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے پارٹیز میں تو نہیں جا رہے، ڈرگز میں تو نہیں جا رہے، لڑکیوں میں تو نہیں پڑھ رہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، یا زبان کا برا استعمال تو نہیں کر رہے، کیوں قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قریبی دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آپس میں قریبی دوست دشمن ہوں گے، شدید دشمن، الا المتقین، ایکسپٹ وہ لوگ جو نیک اور تقوی کی بنا پہ جن کی دوستی تھی۔ So choose your friends. If you don't have any friends, go and sleep. Wallahi, this will be ibadah for you. Wallahi, this will be ibadat for you. If you avoid bad company, if you avoid sins and go and sleep, یہ آپ کے لیے اجر ہوگا۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ شرک سے بچ گئے، آگے سو گئے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ تو جو شخص گناہوں سے ہجرت کر کے سو بھی جائے نا، اس کو سونا بھی واللہ عبادت ہے۔ تو قیامت کے دن ہے ایسے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو لوگ کفر کر چکے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم آج مسلمان ہوتے، ایک دن وش کریں گے کاش ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے، کیونکہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا کمپینین کون ہے، اس کا فرینڈ کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کمپنی کون ہے، سب سے اچھے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں رہا کریں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے نا،
وہ تمہارا جگری دوست ہے, وہ تمہارا اچھا دوست ہے, اس کو اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. من ذاکرکم اللہ رؤیتہ, جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقا, اور تمہارا علم بڑھے جب تم اس کے پاس بیٹھو, تم اس سے قریب جاؤ تمہارا علم بڑھے. وذکرکم فی الآخرۃ عملہ, اور وہ آخرت کا ذکر کرے جس کی وجہ سے تمہارا عمل بڑھے اور وہ آخرت کی یاد تمہیں دلائے اور تمہارا آخرت مین آبجیکٹو بن جائے. 6th point is doing good deeds in private, اکیلے میں نیک اعمال کرنا. and this is the second last point. quickly, اکیلے میں نا کچھ نیک اعمال کریں جو کہ کسی انسان کو نہ بتاؤں, کسی کو بھی نہ بتاؤں, بیوی کو بھی نہ بتاؤں, ماں باپ کو بھی نہ بتاؤں, اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی نہ بتاؤں. کچھ ایسے اعمال 2-4 ایسے رکھیں جو کہ سیکرٹ میں کریں. آپ کو ایک عجیب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فیل ہوگا, ایک لذت محسوس ہوگی جو کہ شاید کبھی کرے نہ ہوئی. اور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا کرتے تھے. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ I know people جو کہ ایک ہی پلو پہ اپنی بیگم کے ساتھ برسوں سالوں سال لیٹا کرتے تھے اور ایکسیسو ٹیئرز بہایا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, لیکن ان کی بیگم کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ روتے تھے. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان نہیں جانتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, ایسا رجل, ایسا شخص, ایسا مرد یا عورت جو کہ اکیلے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا. تو کیا میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ عبد الوحید ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications is attached, connected and bonded with the sincerity and you cannot separate the two. تو یہ بیسکلی چیز ہے کہ ایک اور ہیں سلف میں سے ابو طیاہ یزید ابن حمید, یہ کہتے ہیں کہ a man اس کی جو عمر ہے وہ 20 سال ہے اور وہ اپنے گھر میں قیام اللیل 20 سال سے کر رہا ہے, اس کی وائف کو اور اس کے نیبرز کو آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ 20 سال سے قیام اللیل کر رہا تھا. 20 سال سے قیام اللیل وہ شخص اپنے گھر میں کر رہا تھا. اور انہیں گھر ہمارے بڑے بڑے گھروں کی طرح نہیں تھے, انہیں گھر بڑے ویک اینڈ میک اینڈ فریجائل تھے کہ کوئی بھی کوئی بھی ایسے اٹھا تو ساتھ والے گھر کو پتا چل گیا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی اٹھا ہے. لیکن دے یوزڈ ٹو بی کانشیسلی اپنے نیکیوں کو اتنا بچانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, بیگم کو بھی پتہ نہ چلے. 20 سال تہجد پڑھنا اور کسی کو پتہ نہ چلنا. جس طرح سے آپ نے سمجھنا ہو نا آسانی سے کہ وہ اپنے نیک اعمال جس طرح چھپایا کرتے تھے, آپ یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, اس طرح وہ اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے. اس طرح وہ اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے. وہ اپنے بائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے, دائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہوتا.